تو میرے محترم سامعین، ہفتے کے دن ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، مہمان ہوں گی اور ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ ملائکہ دسترخوان بچھائیں گے اور وہ طرح طرح کے کھانے کھلائیں گے۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں، جی میں وزیر اعظم کا مہمان تھا، میں جناب فلاں وزیر کا مہمان تھا، میں جناب فلاں بڑے آدمی کا مہمان تھا۔ کیا شان ہوگی جب امت حضور کی مہمان ہوگی، ہیں جی۔ اور پھر آئیں اتوار کے دن حضور آئیں گے پھر اپنے اپنے امتیوں کی جنت میں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ملاقات کے لیے ایک جنت ہے نا، ملاقاتیں ہوں گی وہاں پر، سب نبی اپنے اپنی امتیوں کے جنت میں جائیں گے تو حضور بھی اپنی امت کی جنت میں آئیں گے۔ چونکہ 50,000 سال کا دن ہے، ایک ایک کے حضور مہمان ہوں گے۔ کہہ دو سبحان ہے۔ کیا مزہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا اس کا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہیں آمین۔ اور یہ جو جنت کی طلب ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی رات کو ادھر مدرسہ مدینہ العلم میں بیان ہو رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ یا اللہ جنت دوزخ کا تذکرہ تھا اور بار بار جنت مانگی جا رہی تھی، مولوی صاحب بھی کلوا رہے تھے، لوگ بھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہاں بھئی، یہ حدیث مبارکہ میں اس کا چونکہ مفہوم عرض کر رہا ہوں نا، اس لیے بات آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی نہیں۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بھی انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے، میں دیکھتے اور طلب کرتے۔ اللہ فرماتے اچھا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ رات کے اس پہر میں مجھ سے جنت طلب کر رہے تھے، میں نے سب کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اتوار کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اپنی امتیوں کی جنت میں اور حضور کا وہ استقبال کریں گے۔ پھر وہاں پر جنت میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، ہیں جی، پھر حضور کی مہمان نوازی کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس طرح یہ جنت کے لیل و نہار، جنت کا یہ سلسلہ اس طرح چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب سوموار کا دن ہوگا تو فرمایا اولادیں اپنے والدین کی جنت کو جائیں گی۔ سوموار کے دن اولادیں، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اولادیں کدھر جائیں گی؟ ماں باپ کی جنت میں، والدین کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جا کر وہاں پر نظارے لوٹیں گے، ہیں جی۔ اور پھر جیسے ابا سے سوال کرتے جی آئے ہیں جی جناب عید دے دو جی، ہمیں دے دو، ہمارے بچوں کو دے دو، فلاں کر دو، یہ بھی ٹھگنے کا ایک اچھا بہانہ ہوتا ہے، کیوں جی، ہے یا نہیں؟ لیکن اس میں بھی مزہ آتا ہے، ہیں جی۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پڑھا ہے ان کی کتاب میں، مولانا تقی عثمانی صاحب سارے حضرات عید کے دن عید ملنے جاتے تو فرماتے ہیں کہ ہمیں والد صاحب کہتے ہیں آپ مجھے ٹھگنے آ گئے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو کے۔ مفتی عالم حافظ فرماتے ہیں ان کے مانگنے میں مجھے مزہ آتا ہے اور ان کو عید دینے میں مزہ آتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور اب آپ دیکھو نا پیسے نئے نوٹ لے کے، اس لیے ان کے لیے تو بیٹھا ہوتا ہے، دوتے پوتیاں نے آنا ہے جی، ان کو پھر میں نے عید دینی ہے، تو اب یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ لپٹیں، مانگے مجھ سے، بحث و تکرار ہو، کچھ زیادہ مانگے اس کو تھوڑے دوں، کو تھوڑے مانگے۔ تو وہاں پر بھی والدین کی جنت میں جائیں گے تو اسی طرح ناز و نخرے سے ماں باپ بھی خوش ہوں گے۔ اور فرمایا منگل کے دن والدین اپنی اولادوں کی جنت میں آئیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خوش ہوں گے، اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، اپنی اولادوں کو نمازی بناؤ، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ۔ آج تمہیں ان کی دنیا کی فکر ہے، آج تمہیں ان کے رشتے ناتوں کی فکر ہے، آج تمہیں ان کے مستقبل کی فکر ہے، اور سب سے بڑا جو مستقبل وہ تو آخرت ہے، آگے وہ تو قبر ہے، حشر ہے، اس کی فکر کرو۔ اور آپ نے اگر ان کو نمازی بنا دیا، دیندار بنا دیا تو آپ نے میدان مار لیا۔ میرے محترم سامعین، حافظ قاری عالم بن جائیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ لیکن ہر بندے کا دیندار ہونا یہ فرض عین ہے، ہر بندے کا دیندار ہونا، حلال و حرام کی اس کو تمیز ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہو، یہ ہر بندے کے اوپر لازم ہے۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کی دینداری کے حوالے سے فکر کریں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، ہم بڑے فکر مند ہیں کہ آنے والی نسلیں پتہ نہیں ان کو کلمہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ جس قدر دین سے دور ہیں، دیندار لوگوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، دینی مجالس سے دور ہیں، یہ نوجوان جو یہاں آئے ہیں بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اندر جو توبہ کر لے اللہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی گناہ بھی ہو جائے جوانی کی عبادت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تو نے زندگی کا بہتر حصہ مجھے دیا ہے۔
تو میرے محترم سامعین، منگل کے دن والدین اپنی اولادوں کی جنت میں جائیں گے. اور آگے چلیں، فرمایا کہ بدھ کے دن جو ہے شاگرد اپنے استادوں کی جنت میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جن سے دین سیکھا ہے، دینی نفع جن لوگوں سے ہوا. ضروری نہیں کہ ان سے دین پڑھا ہے تو وہی نہیں، جن سے دینی نفع ہوا ہے. دینی نفع ہوا، آپ کو نماز پر کسی نے لگا دیا، قرآن کی تلاوت پر لگا دیا، آپ کو کسی اچھے کام پر لگا دیا. آپ پہلے پیسہ فضولیات میں لگاتے تھے، آپ کو مدرسے پہ خرچ کرنے پہ لگا دیا، مسجد پہ خرچ کرنے پہ لگا دیا، جی دینی کاموں میں خرچ کرنے پہ لگا دیا. جن لوگوں سے جس طرح بھی دینی نفع ہوا، اس کے اندر پیر بھی داخل ہے. فرمایا کہ اس نے بھی تمہاری دینی رہنمائی کی ہے، تمہیں دیندار بنایا ہے. تو فرمایا شاگرد سارے اپنے استادوں کی جنت میں جائیں گے. کہو انشاءاللہ. اور جمعرات کے دن فرمایا سارے استاد پیر بھی اپنے مریدوں کی جنت میں آئیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. اور دیکھ لو وہاں پر جب اللہ نے پیر سے ملاقات علیحدہ جنت دی ہے، تو یہاں پر بھی پیر گھر میں ہے تو اس کے لیے پردہ لازم ہے. لازم ہے یا نہیں؟ یہ جو لوگ بغیرت بن کر اپنی بچیاں پیر کے سامنے بے پردہ کرتے ہیں تو پیر کی ٹانگیں دبائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پردہ نہیں کرتا ایسے پیر کی بیعت توڑنا واجب ہے. کوئی فائدہ نہیں اس سے ہوگا. جو اللہ اس کے رسول کے قانون توڑ رہا ہے وہ تمہیں دین کیا سکھائے گا؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور کیا کہتے ہیں، پانی پیے پون کے تے پیر بھڑیے چون کے. دیکھ کر پکڑو کہ یہ ہمیں مولا سے ملائے گا بھی یا نہیں، یہ خود دیندار ہے یا نہیں. جو خود دیندار ہوگا وہ تمہیں دیندار بنائے گا. اور جو خود بے دین ہے، داڑھی منڈا ہے، چرس پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جناب عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، بے حیا ہے، تو وہ تمہیں دین کیا سکھائے گا؟ تمہارا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. ایسے پیر کی بیعت اول سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے بالکل. تو کسی اللہ والے کو اپنا مرشد بناؤ. جب اس کے پاس جاؤ گے تو اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں آئے گی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تمہیں گناہ چھوڑنا نہیں پڑیں گے، خود بخود چھوٹیں گے. خدا کی محبت اور اس کی نسبت تمہیں کھینچے گی اپنی طرف. جب جنت دوزخ کی باتیں سنو گے گناہ خود بخود تمہارے چھوٹتے جائیں گے. تو فرمایا جمعرات کے دن مرشد اپنے مریدوں کے پاس اور استاد اپنے شاگردوں کے پاس، اور وہ لوگ جن لوگوں سے دینی نفع ہوا ہے وہ بھی ان لوگوں کے پاس آئیں گے. فرمایا جمعرات کے دن ملاقاتیں کریں گے. اور پھر آ گیا جمعہ کا دن، فرمایا سب مل کر پھر اللہ کا دیدار کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ سن لو پوری حدیث. فرمایا جمعہ کا دن ہوتا ہے جس طرح خطیب ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے، امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، اللہ کے لیے بھی ایسی کرسی بچھائی جائے گی. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. اور نور کے ممبر ہوں گے. جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اس کو نور کے ممبر پر سب سے آگے جگہ ملے گی. وہاں پر 2 نمبری نہیں چلے گی، آئے تو بعد میں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جا کے بیٹھ جاؤ. یہ ڈرامہ بازی تو یہاں پر ہے نا. بعض نمازی جمعے میں آنا انہوں نے آخر میں ہوتا ہے، اور پھر جناب وہ لوگوں کے بیچ میں سے یوں کر کے آگے تک لوگ دیکھ لیں جی، پتہ چل جائے چوری صاحب آ گئے ہیں جی ماشاءاللہ، حاجی صاحب ماشاءاللہ برآمد ہو گئے ہیں جی، صوفی صاحب آ گئے ہیں، سب دیکھ لیں جی. یہ جو اندر کی چوریاں ہیں نا، یہ آپ دنیا والوں سے چھپا لو گے، مولا سے نہیں چھپا سکتے. یاد رکھنا اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں لوگ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. کیا کھوٹ ہے اس کے اندر، میں اس کو دیکھتا ہوں. تو اس لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلے آئے، 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، بعد میں آئے تو گائے صدقہ، بعد میں آئے بکری، بعد میں آئے تو مرغی، بعد میں آئے تو انڈا. اور جب جمعے کی دوسری اذان ہو گئی تو فارغ، کچھ بھی نہیں. اب صرف فرض ادا ہوا، سارے ثواب سے محروم. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ کبھی مجبوری ہوئی تو ہو گیا، لیکن روٹین نہ بنائیں اس کو. روٹین آپ کی یہی ہونی چاہیے. جمعہ کی پہلی اذان ہوئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے کاروبار بالکل حرام. کیوں؟ آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جب جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اپنی تجارت چھوڑ دو. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور بیع چھوڑ دو. اللہ کہتا چھوڑ دو، اور تم کر رہے ہو تو حرام کر رہے ہو، خدا کی نافرمانی کر رہے ہو. پھر کاروبار میں برکت کہاں رہے گی؟ نحوست ہی نحوست آ جائے گی.
تو کاروبار چھوڑو اور کہاں جانا ہے؟ مسجد میں نماز کی تیاری کرے ہیں جی، نہانا ہے، کپڑے بند جلدی کرے، یہ ٹائم اسی لیے جلدی کر کے مسجد میں پہنچے، جو پہلے آ گیا ثواب زیادہ، اور اس کو اسی طرح قیامت کے دن نور کے منبر پر اللہ کے قریب جگہ ملے گی، اور جب قریب جگہ ملے گی، وہ قریب سے جب اللہ کا دیدار کرے گا تو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور پھر ایک بازار ہوگا، وہاں سے ایک علیحدہ سے شاپنگ ہوگی حور و غلمان کے لیے ہیں جی، جو وہیں سے چیزیں ملیں گی، اور جب جائے گا جناب وہ گفٹ کے شاپر رکھے گا تو وہ کہیں گی یہ گفٹ بھی بڑے خوبصورت اور تم بھی پہلے سے بڑے خوبصورت ہو گئے آگے ہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے آج ہم خالق حسن کو دیکھ کے آئے ہیں، یہ خدا کی شان ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ حضور نے مولا کو دیکھا تو دیکھو کتنے حسین و جمیل ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، جمعہ کے دن سب مل کر پھر اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جب دیدار الہی ہوگا سب جنتی کہیں گے مولا بے شک ہم سے جنت واپس لے لے، اور اس کے بدلے صرف اپنا دیدار ہی کرا دے۔ حکم ہوگا بس یہ جمعہ کے دن یہ تمہیں دیدار نصیب ہوگا، جیسے تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اسی انداز سے تمہیں جگہ ملیں گی، اور اسی انداز سے ہی تم اپنے مولا کا دیدار کرو گے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا، میرا ڈر پیدا ہو گیا، اس بندے کو 2 جنتیں عطا کروں گا، سونے چاندی کی جنت بھی اسی کو دوں گا، اور فرمایا سونے کی بنی ہوئی جنت بھی اسی کی ہوگی، چاندی کی بنی ہوئی جنت بھی اسی کی ہوگی۔ فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور خدا کے ڈر کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ اگر پہلے بے دریغ گناہوں میں لگ جاتے تھے، آج سے پھر اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کر لیں، کچھ کرنے سے سوچ لیں میرا مولا کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا وہ تعلق خراب نہ ہو جائے۔ جب آپ پیچھے ہٹ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور آپ کا اللہ سے رابطہ جڑ چکا ہے، آپ صاحب نسبت بن چکے ہیں۔ پھر میری طرف سے بھی آپ کو مبارکباد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔